السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں دوستو کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج پھر سے نیو ولوگ کے ساتھ نیو درگاہ میں حضرت شیخ حمید الدین ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دوستو آج میں حضرت ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہسٹری ہے وہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بیچ میں چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ اگر آپ بیچ میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تو اس لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت شیخ حمید الدین ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ علی ھذا القیاس 100 برس پیچھے کے زمانہ میں، یعنی شہاب الدین غوری کی فتح ترائن سے 1 صدی پہلے، جو سوال کے میں چوہان راجپوتوں کا عروج اور غزنی میں سبکتگینی ترکوں کا زوال ہو رہا تھا، اس وقت شیخ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا چوہانی ریاست کے اندر بیچوں بیچ کے علاقے ناغور میں داخل ہو کر قیام کا ارادہ فرمایا۔ کیا کرتے؟ حالت یہ ہو رہی تھی کہ اس وقت کسی مسلمان کا صوفی بن کر رہنا بڑا دشوار تھا۔ ایسے نازک وقت میں ناغور جیسی مرکزی جگہ رہ کر کچھ کام کرنا ہے تو جیسا دیس ویسا بھیس والی حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ ناغور کے بارے میں مثل مشہور ہے کہ یہاں 999 گھر ادوال جینیوں کے تھے، چنانچہ ریحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جینیوں کے بھیس میں رہ کر موجودہ کالی پول محلے میں راجمل چودھری عرف پنہ لال کے بزرگوں کے مہمان تھے۔ ریحانی صاحب کے مکان کو جو آج نوکوٹی کا اپاسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فرش پر نوکوٹریا عبادت و ریاضت کے واسطے بنی ہوئی آج بھی خنڈر کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے صدر دروازے کا اگواڑا یعنی سامنے کا حصہ قدیم فن تعمیر کا نمونہ بطور تبرک باقی رہ گیا ہے۔ اسے شیخ کی خانقاہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بقول شرعی کنک مل جین ریحانی دادا محلہ ہیراواڑی میں رہتے تھے۔ آج اس ریحانی خانقاہ کے جیرن ادھار یعنی تعمیر نو کا منصوبہ بن چکا ہے، اور اس کے عمل درآمد کے بعد وہاں دھارمک کاریہ شروع ہوگا۔ اس اپاسرے یا خانقاہ سے ذرا سے فاصلے پر ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب یا پاٹھشالہ ہے، اور اس کا جیرن ادھار ہو چکا ہے، یعنی جہاں ریحانی دادا جینیوں کے اور بربمنوں کے بھی بچوں بچیوں کو پڑھنا لکھنا اور ریاضی سکھاتے، کیا پڑھاتے لکھاتے ہوں گے۔ اس بات کو ڈاکٹر مانگی لال دیاس لینک کے حوالے سے ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جب سنسکرت کا استھان آپ بھنس عوامی زبان نے لے لیا تو جین دھرم کے پربھار پراکرت بھاشا بھی جین سماج میں ساہتک بھاشا ادبی زبان بنی رہی۔ آپ اپنش سے ہی مارواڑی زبان کا جنم ہوا۔ راجستھانی بھاشا کا نرمان تعمیر 12ویں شتابدی صدی کے آس پاس ہونے لگ گیا تھا۔ اس مرد بھاشا یا مارواڑی کو سومنتر آزاد بھاشا کے روپ میں آگے چل کر ڈنگر نام دیا گیا، اور اس کو مردبھوم بھاشا، امارو بھاشا، مردویشیا بھاشا، مردوانی کہہ کر بھی بولا جاتا تھا۔ بس یہی بھاشا خواجہ حمید الدین ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ناغور کے زمانے میں جینیوں اور برہمنوں میں رائج الوقت تھی، اور یہی دونوں جاتیاں جینی اور برہمن پڑھنے لکھنے والی تھی۔ آج بھی ریحانی پاٹھشالہ پوسال کا یہ کمرہ اوسوال اور برہمن محلوں کے ٹھیک درمیان میں واقع ہے۔ ریحانی دادا نے جینیوں کے بیچ میں عمر کا بہترین حصہ گزار دیا۔ جوانی کے عالم میں 1092 عیسوی میں آئے ہوں گے، اور 1164 سن عیسوی یا اس کے بعد وفات کا زمانہ مان لینے سے قیاس ہوتا ہے کہ قدرت نے ان کو یعنی آپ کو کہ 100 سالہ زندگی کا انعام عطا فرمایا تھا، کیونکہ روحل شریف کی روایت کے مطابق جنازے کی نماز حضرت شیخ محمد عطا عرف قاضی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی، واللہ اعلم۔ تو اس طرح ریحانی دادا نے کم و بیش 70 سال کا طویل عرصہ خدمت خلق میں ناگور شہر میں گزار دیا۔
قاضی صاحب کی آمد کا زمانہ ہمارے انداز کے مطابق 1165 یا 66 سن عیسوی ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب تاریخ چشتی الفاروقی فرماتے ہیں کہ ریحانی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا پڑھانا لکھنا سب جین بھکتوں اور احباب کے بیچ ہی ہوتا تھا، لہٰذا جب زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا اور اس عارضی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق و مالک کے پاس جا پہنچے تو ظاہر ہے کہ ان کے آگے پیچھے سرہانے پائتے ہر طرف ان کے جین احباب اور معتقدین ہی تھے، جنہوں نے ان کا جنازہ تیار کیا اور اٹھا کر کریا کرم کے واسطے چلے۔ ریحانی صاحب کی تابوت کاندھے پر اٹھائے ہوئے چل ہی رہے تھے کہ ماہی دروازے کے پاس مسلمانوں نے ان کو روکا کہ میت کو نظر آتش نہ کیا جائے، ہم اس کو سپرد خاک کریں گے۔ جینی برادران وطن نے دعویٰ کیا کہ دادا ہم میں سے تھے۔ رد قارح شروع ہو گئی تھی۔ تابوت کاندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چادر اٹھائی گئی تو صرف پھول ہی پھول تھے، لاش غائب تھی تو مسلمان کی طرف پائی گئی۔ اس طرح جب لاش نے جلنے سے انکار کر دیا تو جینی دھرم کرم والے اس بات پر قائل ہوئے کہ اچھا ہم اپنے طریقے کی کارروائی پھولوں کے ساتھ کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے لاش کو لے جا کر قاضیان روحل کی روایت کے مطابق نماز جنازہ شیخ محمد عطا کی اقتداء میں پڑھی گئی اور ماہی دروازہ کے باہر بختہ ساگر پر میت کو دفن کر دیا گیا، جہاں ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مرجع خاص و عام ہے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت شیخ حمید الدین ریحانی دادا رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سا کرامت اور ہسٹری جو کہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے۔ دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو مت بھولیے۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔